اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان کی خوبصورت ترتیب پوری انسانیت کی ذہنی تربیت کے حوالہ سے ایک خاص انداز جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک کے اندر اختیار فرمایا، ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک میں بھی دیکھا اور پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کی دلہن قرار دیا ہے، اور اس صورت کے اندر انسانوں کی تربیت کا انتہائی خوبصورت انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، سورت کا آغاز ہی لفظ رحمان سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک میں بھی یہ بات سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان یا اس کے علاوہ بھی جتنی صفات ہیں ان کا احاطہ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیسا رحمان ہے، بس ہم نے کچھ یہ سمجھا کہ ایسا رحمان ہے کہ جس کی رحمت اتنی بے کران ہے، اتنی زور آور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنی رحمت اس کی ٹھاٹھیں مار رہی ہے کہ دنیا جہان کے سارے گناہ گار، ایک نہیں دنیا جہان کے سارے نافرمان جنہوں نے پرلے درجے کی نافرمانیاں کی ہوں، بس ایک دفعہ سارے اکٹھے ہو کر رب کی بارگاہ میں آنسو بہا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف کر سکتا ہے، اتنا رحیم ہے وہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی، توبوا الی اللہ جمیعا، سارے آ جاؤ میری طرف، سارے آ جاؤ، اکٹھے ہو کے آ جاؤ۔ جب تم سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ گے تو میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کامیابی کا سرٹیفکیٹ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ یعنی اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے۔ اچھا، سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، رحمان یہ لفظ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، رحمان، تمہیں نہیں پتہ چلے گا یہ کون ہے، اس کی رحمت کا احاطہ کیا ہے۔ رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، فاسأل بہ خبیرا، چلو تمہیں نہیں پتہ چل رہا، اس سے سوال کر لو جس کو اس کی رحمت کا پتہ ہے، جو اس کی رحمت کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہے، جو اس کی رحمت کو سمیٹ رہا ہے، جو اس کی رحمت کے جلووں میں ہے، اس سے ذرا اس کا نشہ پوچھو کہ رحمان کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ صفت رحمان ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس کا مطلب یہ ہے تعلیم رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے، تربیت رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات باقاعدہ طور پر علماء نے لکھی کہ جو استاذ اپنے دل کے اندر
طالب علموں کے بارے میں نفرت پیدا کر لے، اپنے مخاطب کے بارے میں نفرت پیدا کر لے، اپنے دل کے اندر سختی کی کیفیت لے کے آ جائے، وہ اپنا فیض کبھی بھی اپنے طلباء کو نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی استاذ چاہتا ہے کہ وہ اپنا فیض اپنے طلباء کی طرف منتقل کرے، علم پڑھانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ اپنی طبیعت میں صفت رحمت جو ہے یہ اس کو پیدا کرے گا۔ رحمان نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اب ذرا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ رحمان جو معلم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو معلم ہے، وہ کیسا معلم ہے؟ سکھاتا کیا ہے؟ اس نے کیا سکھایا ہے؟ پورا قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر مرحلے کی تربیت عطا فرمائی ہے۔ ذرا غور کیجئے، سورہ فاتحہ پہ بھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور رب کسے کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے اس ہستی کو، رب کہا جاتا ہے اس پالنہار کو جو ابتدائی درجے سے لے کر انتہائی درجے تک پرورش کرتا ہے۔ اب اس کی ایک جھلک ہمیں ماں باپ میں نظر آتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں نے تربیت کی، پالا پوسا، جب میں اور آپ کچھ بھی نہیں تھے، بڑا کیا، پھر دعائیں دیں۔ اب ذرا وہاں پر بھی غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، اور آگے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم۔ گویا کہ تربیت بھی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے یہ کہتا ہے میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے بجائے اس کے کہ آپ کوئی دعا سکھاتے، بجائے اس کے کہ کوئی طریقہ بتاتے، آپ نے پہلا سوال ہی اس والد سے کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، حل دعوت علیہ، کہیں تیرے دل کے اندر اپنے بیٹے کے بارے میں سختی تو نہیں پیدا ہو گئی؟ ذرا غور کرنا، کیا اپنے بیٹے کے بارے میں تمہارا دل سخت تو نہیں ہو گیا؟ کیا اپنے بیٹے کے خلاف کوئی دعا تو نہیں مانگ بیٹھا؟ نام وہ آنے والا بندہ کہتا ہے ہاں میرے دل کے اندر بیٹے کے بارے میں سختی پیدا ہو گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے آگے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بل افسدت لہو، پھر خراب وہ نہیں ہوا کہ تیرے دل کی جو سختی ہے نا، اس نے تیرے بیٹے کو خراب کر دیا ہے۔ کیوں؟ کائنات کے آقا فرماتے ہیں رضا الوالد رضا اللہ، سخت الوالد سخت اللہ، باپ کی رضا اللہ کی رضا، باپ راضی اللہ راضی، باپ ناراض اللہ ناراض۔ اس کا مطلب ہے تربیت کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا انداز یہی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو، اب ذرا غور کریں، مکی دور ہے، مکی دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا، مگر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تربیت فرما رہا ہے۔ ایسے کرنا ہے اے میرے محبوب، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس رحمان نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر کفار کی سختی کے اوپر کیا انداز اختیار کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، مکے دور میں بتا دیا محبوب آپ ویسے ان سے اعراض کرتے ہیں۔ کہیں پر بتا دیا کہ جب وہ سارے مشرک اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، ہم بھی تیری کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے، ہم ہیں مکے کے چودھری، ہم بڑے لوگ ہیں، اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں غریب غربا، بلال ہے، سہیب ہے، یہ غریب لوگ ہیں، ہمارے غلام رہے ہیں، یہ تیرے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارا وقار گھٹ جائے گا کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں،
اگر آپ ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری کلاس کا ٹائم الگ کر دیں۔ اب ذرا غور کیجئے، حضور علیہ السلام نے تو ابھی جواب نہیں عطا فرمایا، قرآن فوراً اترا۔ اب یہ تعلیم ہے، قرآن فوراً اترا اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے پیارے محبوب، کہیں آپ ان کو الگ ٹائم نہ دے دینا۔ یہ آتے ہیں آئیں، نہیں آتے نہ آئیں۔ وہ تو نخرہ کر رہے ہیں نا کہ ہم فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، اور ان غریبوں کا نخرہ کون ہے؟ وہ آپ کی صحبت ہے۔ ان غریبوں کا نخرہ تو آپ ہیں، اور اگر آپ نے یہ تفریق یہاں پہ پیدا کر دی، ان کا نخرہ تو سارا ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ آئیں یا نہ آئیں، میں رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں ان غریبوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اب اندازہ لگائیں، یہ تربیت ہے۔ پھر اسی طرح کئی ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جو تعلیم دی ہے، اور اس تعلیم کو پھر آگے پھیلانے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، تزکیے کی تعلیم، کہ لوگوں کے دلوں کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ جو غلاظتیں، نحوستیں اندر آ گئی ہیں، وہ تم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ان کو پاک صاف کرنا ہے، اور پھر یہاں پر ان کو آگے لے کر آنا ہے۔ یہ وہ رحمان ہے جو قرآن مقدس کی تعلیم دیتا ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، ہم نے گزشتہ جمعے میں بات کی کہ اللہ کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفت رحمان۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے اعلیٰ انعام قرآن۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ شاہکار انسان، اور اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ نعمت صفت بیان۔ تو پہلی 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹاپ لیول کی چیزوں کو یہاں پہ کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ علمہ البیان، وہ ذات کہ جس نے یہاں پر بیان کو سکھایا۔ یہ 4 چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اسی لیے کل ان چیزوں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ صفت بیان کے اوپر تو کچھ چیزیں میں شعر بھی آپ کو کر دیتا ہوں۔ بہت سارے طلباء جو میرے ساتھ متعلق ہیں، وہ شعر مجھے بڑے پیارے لگے۔ میرے خدا نے مجھے بولنا سکھایا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ نعمت جو اللہ نے بولنے کی دی ہے، اس پر کسی نے بڑے پیارے اشعار لکھے۔ میرے خدا نے مجھے بولنا سکھایا ہے، تو پھر جو حرف یقین کیوں نہ بولوں میں؟ جو یقین کی بات ہے وہ کیوں نہ بولوں میں؟ مجھ سے تو یہی کہتا ہے وہ، مجھ سے تو یہی کہتا ہے وہ، کہہ کے جو سچ ہے۔ مجھ سے تو یہی کہتا ہے وہ، کہہ کہ جو سچ ہے۔ تم بھی تو کہو، تم سے خدا کچھ نہیں کہتا۔ تم بھی تو کہو، تم سے خدا کچھ نہیں کہتا۔ اگر مجھے میرا رب کہتا ہے کہ سچ بول، کیا تمہیں تمہارا خدا نہیں کہتا؟ کیا تمہیں تمہارا رب نہیں کہتا؟ تم بھی تو بولو۔ دامن کو بھی تر رکھنا، آنکھوں کو بھی نم رکھنا۔ دامن کو بھی تر رکھنا، آنکھوں کو بھی نم رکھنا، رکھنا تو سر محفل، دونوں کا بھرم رکھنا۔ آنکھوں کا بھرم یعنی تنہائی میں بھی رو، اور دامن بھی تر رکھنا آنسوؤں سے تنہائی میں، مگر سر محفل جب تو میدان میں آئے تو آنکھوں کا بھی بھرم رکھنا اور دامن کا بھی بھرم رکھنا، کہیں دامن کے اوپر چھینٹے نہ پڑ جائیں، آنکھیں کہیں ریگا نہ ہو جائیں۔ آداب جنوں ہم نے یہ عشق سے سیکھے ہیں، آداب جنوں ہم نے یہ عشق سے سیکھے ہیں۔ فریاد کی لے دھیمی، فریاد کی لے دھیمی، لو دیپ کی کم رکھنا۔ یعنی رب کو بنانا ہے تو آہستہ آہستہ لگے رہو، باتیں کرتے رہو اپنے اللہ سے، ہلکی لو کے ساتھ باتیں کرتے رہو، اور پھر ہوگا کیا؟ پھر عشق ہی خود راہ رو، عشق تمہیں راستہ دکھائے گا۔ کسی نے کہا نا، عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے راہبر مرشد ہادی،
عشق ہے ساڈا پیر جیں کل راز سکھایا. یعنی جب اللہ کی ذات کے ساتھ شدید درجے کی محبت ہو جاتی ہے تو سارے راز خود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا پھر عشق ہی خود راہ رو، پھر عشق ہی خود منزل، اس راہ میں مشکل ہے بس پہلا قدم رکھنا. اصل مشکل ہے صرف پہلا قدم رکھنا. ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے. ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. تو یہ صفت بیان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد ترتیب دیکھیں اللہ کی. اب سب سے پہلے اللہ کچھ آفاقی نشانیاں بیان کرے گا. کیا فرما رہا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان. یہ بڑا پیارا انداز ہے، اس پہ ذرا آپ نے خوب جانا ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں. سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، وقت پہ غروب ہو رہا ہے. چاند کی اپنی ایک ترتیب ہے، تم دیکھتے رہتے ہو. والنجم والشجر یسجدان، ستارے، پیڑ، یہ سارے سجدے میں ہیں. والسماء رفعها، اور آسمانوں کو اس نے بلند کیا. ووضع المیزان، اور اس نے ترازو رکھی. یہ بات فرمانے کے بعد اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ذرا غور کریں. ہم روزانہ سورج کو دیکھتے ہیں، وقت پہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتے دیکھتے ہیں. چاند کو دیکھا کہ سارا ایک نظام، پہلی رات کا چاند، پھر 14ویں رات کے چاند تک ایک تسلسل ہے، اور یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں نا. اسی طرح ستاروں کی کیفیت بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آسمان کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں سارا کا سارا جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز اپنے پیمانے میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے ایک ترازو رکھی ہوئی ہے. ایک ترازو رکھی ہوئی ہے. تو در پردہ پیغام کیا ہے؟ دیکھو میں نے سارا نظام ترازو پہ تولا ہوا ہے، اسی لیے تمہیں کوئی فساد نظر نہیں آئے گا. ترازو میں تولا ہوا ہے، سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی. چاند گرہن بھی لگتا ہے تو ٹکراتا تو نہیں ہے نا، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کائنات کا اصل حسن عدل میں ہے، کائنات کا اصل حسن ترازو میں ہے، کائنات کا اصل حسن میزان میں ہے. اسی لیے ساتھ ہی فرما دیا اللہ تطغوا فی المیزان، جو میزان میں نے تمہیں زندگی بسر کرنے کا دیا ہے کہیں اس میں بے اعتدالی نہ کر لینا. میں رب ہو کر اپنے میزان کو نہیں چھیڑ رہا. سورج اپنے وقت پہ ہے، چاند کی چاندنی کی اپنی ایک لذت ہے، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. تو میں نے جیسے وہاں پہ میزان رکھا ہے، مگر دنیا کا میزان تمہارے ہاتھ میں دے دیا. اب تمہاری مرضی ہے، اس میزان کو ٹھیک چلاؤ یا اس میزان کو غلط چلاؤ. ٹھیک چلاؤ گے تو جیسے میرا کائناتی نظام بالکل زبردست طریقے سے چل رہا ہے، تمہارا نظام زندگی بھی زبردست طریقے سے چلے گا. اور جب تم اس نظام کو چھیڑو گے، اس میزان کو چھیڑو گے، تو پھر وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ تمہاری زندگیوں میں فساد پیدا ہو جائے گا. کتنی خوبصورت ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر سمجھانے کے لیے. میزان کو نہ چھیڑنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ تول قائم رکھنا. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان کے اندر کمی نہ کر لینا. کیا مطلب ہے؟ اس میزان سے مراد صرف سودا تولنا نہیں ہے، اس میزان سے مراد زندگی کا نظام بیان کیا جا رہا ہے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. بڑوں کا احترام یہ ترازو ہے، چھوٹوں پہ شفقت یہ ترازو ہے. جو بڑوں کا احترام ختم کر دے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ میزان میں اس نے کمی کر دی. جو چھوٹوں پہ رحمت اور شفقت نہیں کرے گا، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے میزان کے اندر جو عطا کردہ میزان ہے اس کے اندر کمی بیشی کر دی. جو میزان میں کمی بیشی کرے گا، فساد پیدا ہوگا.
لہذا بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وراثت کا ایک میزان قائم کر دیا قرآن مقدس میں پوری تفصیل کے ساتھ، فلاں مرے گا فلاں کو اتنا اتنا حصہ ملے گا، شوہر مرے اس کی اولاد ہو بیوی کو 1/8 ملے گا، اولاد نہیں ہے 1/4 ملے گا، بیوی مرے اس کی اولاد ہو شوہر کو 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے 1/2 ملے گا، باپ کو یا 1/6 ملے گا یا اسبہ بنے گا۔ اسی طرح بعد بہنوں کو 1/3 بھی ملے گا۔ اسی طرح وہاں پر فرما دیا والدہ کو 1/6 ملے گا، بہن بھائی مل کے اسبہ بنیں گے۔ یہ سارا نظام آٹومیٹک نظام ہے، یعنی اس میں آپ اپنا اجتہاد بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ بندہ فوت ہوا، ادھر سے اللہ کا میزان فوراً کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا جو میزان میں نے قائم کر دیا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جو ورثہ پیچھے بچا ہے، زمین ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور کوئی بچت ہے، تم نے کرنا صرف کیا ہے؟ اللہ کے میزان میں رکھ دیں، جو جس کو اللہ عطا کرتا چلا جائے اس کو دیتے چلے جاؤ، اب تو رہے گا میزان ٹھیک۔ اور اگر تم نے اس میزان کے اندر کمی بیشی کر دی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فساد پیدا ہو جائے گا، لڑائی پیدا ہوگی، جھگڑا پیدا ہوگا۔ اسی طرح کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر فیصلوں کے میزان قائم کر دیے۔ فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر علیہ، مدعی پر گواہ لازم ہے، گواہوں کی الگ ضابطے بنا دیے۔ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس پر قسم ہے، اور قسم کس پر ہے؟ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب ہمارے ہاں اس میزان کو کیسے چھیڑا جاتا ہے؟ مسئلہ میرے اوپر ہے، نہیں اس کی جگہ اس کا ابا قسم اٹھا دے، اس کی جگہ اس کا فلاں بھائی قسم اٹھا دے۔ بھی مسئلہ میرا ہے، قسم بھی میں اٹھاؤں گا۔ جب ہم اس میزان کو چھیڑیں گے لڑائی پیدا ہوگی، جھگڑا پیدا ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میزان زندگی گزارنے کے عطا فرمائے، جن جن جگہوں پر اس میزان کے اندر کمی بیشی کی جاتی ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اشاروں سے، کناؤں سے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ دیکھو سورج کا ایک میزان ہے، چاند کا ایک میزان ہے، جب وہ میزان میں نہیں چھیڑ رہا اور ہر چیز اپنے اپنے میرٹ پہ چل رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا قیامت کے دن بس میں نے یہ میزان ہی آگے پیچھے کرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ والسماء، اب آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سمندر سارا کچھ باہر نکال دے گا، زمین نکال دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ ساری باتیں کب پیدا ہوں گی؟ جب اللہ تعالیٰ وہ میزان کو چھیڑے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ کے عطا کردہ میزان میں چھیڑ خانی کرتے ہیں تو قیامت سے پہلے قیامت یہاں پہ برپا ہو جاتی ہے۔ بھی قیامت کا تو ایک وقت متعین ہے نا۔ اب پوری دنیا میں جو اس وقت قیامت برپا ہے، کہیں پہ مظلومیت ہے، کہیں پہ افراتفری ہے، کہیں پہ خوراک کی وہاں پر عدم فراہمی ہے۔ اب یہ ساری کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے میزان کو چھیڑا ہوا ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں یہاں پہ دی جا سکتی ہیں۔ ہمارا پیٹ ہے، چھوٹا سا ایک نظام ہے، جب آپ اس کے میزان کو چھیڑیں گے، زیادہ کھا لیں، اس کا میزان ڈسٹرب ہو جائے گا، پھر آپ کہیں کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا۔ اسی طرح آپ ایسی غذا کھائیں جو کہ آپ کے جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خدا نہ خواستہ آپ کے منہ میں تیزاب چلا جائے، اندر ساری نالیاں کیا ہو جائیں گی؟ پھٹ جائیں گی، کیونکہ ہم نے اس کے میزان کو چھیڑ دیا۔ جب ہم اس کا میزان چھیڑیں تو یہ تباہ ہوتا ہے۔ اب گھروں کا بھی ایک میزان اللہ نے دے دیا، ذرا غور کریں۔ سورہ نور پڑھیں، سورہ حجرات پڑھیں، سورہ طلاق پڑھیں، اسی طرح سورہ البقرہ کی کتنی آیات، سورہ نساء، ان تمام قرآن مقدس کی آیات کو لے کر آپ نکالیں کہ گھروں کو چلانے کا اللہ نے میزان کیا عطا فرمایا ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہم چھیڑ خانی کہاں پہ کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں پہ میزان میں چھیڑ خانی ہو رہی ہوگی، آپ غور کیجئے گا، وہیں پہ کیا پیدا ہوگا؟ فساد پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح کائنات کے آقا نے فرمایا کہ جب عہدے
نااہل لوگوں کو دیے جائیں گے، فساد پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ نے میزان بنا دیا کہ عہدے فلاں کو دینا ہے، فلاں کو نہیں دینا، پورا میزان متعین کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ معاشرتی سطح پر اس کا فساد پیدا ہو جائے گا، معاشی فساد ہو، سیاسی فساد ہو۔ یہ جتنے بھی میزان اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جب بندہ ان کے اندر چھیڑ خانی کرتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس معاشرے کے اندر فساد اور فتنہ پیدا نہ ہو۔ یہ ہے سورہ رحمان جو ہمیں کائناتی نظام سکھانے کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ جس طرح سورج، چاند، ستاروں کا نظام چل رہا ہے، اللہ نے فرما دیا میں نے ان کے درمیان ایک ترازو رکھا ہوا ہے، اسی طرح میں نے تمہیں بھی ایک ترازو عطا کیا ہے، اور اس ترازو کا نام ہے قرآن مقدس۔ یہ ترازو ہے، جو بھی تولنا اس پہ تولنا، جو بھی بات کرنا اس ترازو پہ تول کے کرنا، جو فیصلہ کرنا اس پہ تول کے کرنا، آگے بڑھنا اس کی روشنی میں بڑھنا، اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بالنواجس۔ نواجس کہتے ہیں داڑھوں کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں اس کتاب کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو گے، اللہ تمہارے لیے ہمیشہ راستے آسان کرتا رہے گا۔ میری امت، حضور نے فرمایا، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک کہ میری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھے گی اور میری سنت کو تھامے رکھے گی، آل بیت کی محبت ان کے سینوں میں ہوگی، تو میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ جب ان تین میزانوں کے اندر گڑبڑ کرے گی تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ اور آج دیکھیں فتنہ اور فساد اسی بنیاد پہ قائم ہو رہا ہے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، سنت رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور اہل بیت اطہار کی جو محبت کی اصل کیفیت ہے اس پیمانے کے اندر جب ہم نے گڑبڑ کی تو دنیا کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے؟ فساد پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو میں بے اعتدالی نہ کرنا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ۔ قسط کہتے ہیں وہ جو درمیان میں ہوتا ہے نا، ترازو کے درمیان میں ڈنڈی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ۔ پورا اسے یوں رکھنا، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، میزان کے اندر ڈنڈی نہ مارنا، یعنی ایسا یا ایسا نہ کر دینا، پورا تم نے کیا کرنا ہے، جو تکڑی میں نے تمہیں دی ہے اس کے اوپر پورا تول رکھنا۔ اور کہیں پہ پھر سخت باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ مثلا میں ایک بات کر کے آج کا عنوان ختم کرتا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ مثلا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تکڑی عطا کی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بیویاں، بیوی یا شوہر، شوہر بیوی، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، عشیرہ رشتہ دار، تمہارا جمع شدہ مال، تمہاری تجارت اور تمہارے گھر۔ 8 چیزیں دے دی، یہاں پر تکڑی بنا دی، اور آگے کیا فرما دیا؟ اگر یہ 8 چیزیں اللہ کے مقابلے میں آ جائیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائیں، یا جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں آ جائیں، اور تم نے ان 8 چیزوں کو اہمیت دے دی، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ماں باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ نے اللہ کو چھوڑا، ماں باپ کا کہنا مان لیا، رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں، اولاد کچھ اور کہہ رہی ہے، تم نے اولاد کا کہنا مان لیا اور رسول کا کہنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح رشتہ دار کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا کچھ اور ہے، تم نے رشتہ داروں کا کہنا مان لیا، اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ 8 چیزیں اسی طرح اللہ نے گنوائیں، اور ساتھ پھر فرما دیا اگر تم نے اس ترازو میں ڈنڈی ماری تو ہوگا کیا؟ اب نتیجہ یہ ہوگا، پھر انتظار کرو، فتربصوا، جاؤ پھر، تربص کا مطلب انتظار، اچھا جاؤ پھر۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی بڑا آپ کو سمجھا رہا ہو بھی یہ کرو یہ کرو، اور آپ آگے سے مسلسل ڈھیٹ بنے ہوں بھی میں نے نہیں کرنا میں نے نہیں کرنا، بالآخر کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے جا پھر، دفع ہو، جاؤ پھر، انتظار کرو پھر، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اب آئے گا تم پہ اللہ کا کوئی نہ کوئی عذاب۔
اور اسی سورہ توبہ میں جہاں پر یہ بات کی نا، بالکل پچھلی آیت میں 2 رشتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر تمہارا سگا باپ، تمہارا سگا بھائی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کر رہا ہو، تو فرمایا اب میں رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بھی دوست نہیں بنانا، بیلی نہیں بنانا. ہاں تعلق تمہارا ضرور رہے گا، باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی، بھائی کے ساتھ وہ انداز اختیار کرنا جو شریعت نے دیا ہے، لیکن بیلی بنانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا. یہ ترازو دے دیے نا. ہم جب ان ترازوؤں کے اندر چھیڑ خانی کرتے ہیں، پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے کیا فرما دیا؟ خبردار، تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی بھی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. کب؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لے کے جا رہے ہوں. یہ وہ ترازو ہیں. انہی ترازوؤں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، ترازوؤں کے اندر بے اعتدالی نہ کرنا. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور میزان کے اندر کسی قسم کی کمی نہ لانا. آگے پھر اللہ نے زمین کی کچھ باتیں کر کے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سورہ رحمان کی آیات کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.